میرا پہلا گلہ ان تمام یوٹیوبرز اور ٹک ٹاک والوں سے ہے جنہوں نے بغیر تحقیق کے واقعی میں کہ ایک گروپ ہے جس نے ہر جگہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس مزار کو فی الفور محکمہ اوقاف کو دینا چاہیے اور آپ کے بارے میں درست معلومات کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا مختصر لیکن اہم پروگرام حضرت تاج سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اقدس اور دربار کی صورتحال پر ہے۔ آپ کا مزار شریف شور کوٹ میں بڑھ کے مقام پر ہے، جہاں کسی زمانے میں قلعہ ہوا کرتا تھا۔ اس مقام کو کہرگان بھی کہا جاتا رہا اور آج کل اسے ٹبہ تاج سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے لیے ہم نے بلال زبیری کی 2 کتب تاریخ جھنگ اور اولیاء جھنگ سے رہنمائی لی ہے۔ قلعہ شور کوٹ کی بنیاد مشہور راجہ ایشور نے رکھی تھی، اس لیے علاقے کو شور کوٹ کے نام سے موسوم کیا گیا، یعنی شور کا لفظ ایشور سے ماخوذ ہے، جبکہ کوٹ لفظ کے معنی قلعہ، حصار، گڑھ یا فصیل ہے۔ شور کوٹ کا مطلب ایشور کا قائم کردہ قلعہ یا شہر ہے۔ تاریخ کا جائزہ لیں تو شور کوٹ کے مختلف پرانے نام ہیں، جس میں سمیر کوٹ، آشور کوٹ، ایشور کوٹ، شیو کوٹ، سور کوٹ، شور کوٹ وغیرہ ہیں۔ شور کوٹ میں موجود کھنڈر ثابت کرتے ہیں کہ 10,000 سال قبل مسیح بھی یہاں زندگی کے آثار موجود تھے، اور تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ یہ شہر قدیم ترین قبائل سمیریوں، بابلیوں اور آشوریوں کے تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ شہر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ فرعون سیاسترس نامی سپہ سالار نے اس کی بنیاد 10,000 سال قبل مسیح سے بھی پہلے رکھی اور اپنے خدا کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اسے ایشور کوٹ کا نام دیا، لیکن اس بارے میں کوئی واضح تاریخی حوالہ نہیں ملتا اور نہ ہی مل سکتا ہے۔ اتنی پرانی تاریخ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ جو 12,000 سال پہلے کا کچھ بتائے۔ شور کوٹ میں داخل ہوتے ہی قدیم قلعہ بھیڑ کے آثار واقع ہیں جو سمیری قبائل نے آباد کیا، اور یہ قلعہ سمیریوں کے بعد کئی دیگر قدیم قبائل آریہ، بھیل، دراوڑ اور آشوریوں کا مسکن رہا۔ 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو کئی علاقوں سے ہوتا ہوا شور کوٹ پہنچا۔ اس وقت یہاں کٹھیٹ اور موہل قبائل آباد تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سکندر یونانی 2 ماہ تک اس قلعے کا محاصرہ کرنے کے باوجود اسے فتح نہ کر سکا تو غصے سے سیخپا ہو کر اسے بھاری منجنیقوں کی مدد سے تباہ کر دیا۔ واضح رہے کہ بھیڑ کا مطلب تباہ شدہ ہوتا ہے۔ سکندر یونانی کے غیظ و غضب سے بچ جانے والوں نے قلعے کے شمال میں مختلف جگہوں پر اپنی الگ سے بستیاں آباد کر لیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہاں پر خدا کی طرف سے عذاب بھی نازل ہوا۔ تاریخ دان یعقوبی لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے جب 712 عیسوی میں سندھ کو فتح کیا تو اس نے سندھ سے چنیوٹ تک کی مختلف ریاستوں کو 5 صوبوں میں تقسیم کر دیا، جن کو روڑ یعنی روہڑی، ملتان، برہما پور یعنی شور کوٹ، جندور یعنی چنیوٹ اور کوٹ کروڑ کے نام دیے گئے۔ محمد بن قاسم کے دور میں پہلی بار شور کوٹ کو صوبے کا درجہ دیا گیا اور اس کا پہلا مسلمان گورنر جلال الدین محمود غازی کو بنایا گیا۔ محمود غازی کو حضرت غازی پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کا مزار غازی پیر قبرستان میں آج بھی مرجع خلائق ہے اور قلعے کے کھنڈرات سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کو کہرگان بھی کہتے ہیں، اور حضرت سخی سلطان باہو نے اپنی کتب میں کہرگان کا نام کئی جگہ لیا۔ آپ کے والد کو کہرگان کے علاقے میں شاہ جہاں نے کچھ اراضی بھی الاٹ کی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت تاج سلطان کی طرف۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے آج کا۔ حضرت تاج سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام تاج الدین سوری تھا، اور آپ شیر شاہ سوری کے چچا زاد بھائی تھے۔ شیر شاہ نے تباہ شدہ قلعے کی تعمیر کی بہت کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ آخر کار اس نے بھیڑ کے ارد گرد نیا شہر آباد کیا اور حضرت تاج الدین کو اس کا حاکم بنایا۔ حضرت تاج الدین یا حضرت سلطان تاج الدین المعروف تاج سلطان سہروردی سلسلے سے تھے اور اپنے دور کے ایک عظیم صوفی اور عالم تھے۔ اکثر کھنڈرات پر کھڑے ہو کر اذانیں دیتے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کر ہندوؤں اور سکھوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ بدقسمتی سے آپ کے بارے میں زیادہ لکھا نہیں گیا اور بہت ہی کم معلومات ملتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ ایک عظیم ولی کامل تھے، جس کا ثبوت آپ کے دربار پر جا کر آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہاں جاتے ہی دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے اور ایک عجیب کیفیت شروع ہوتی ہے۔ آپ کا وصال سن 1007 ہجری میں ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق ٹیلے کی اونچائی پر چوٹی پر آپ کا مزار تعمیر کیا گیا، جو آج بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ اب جو کتبہ لگا ہوا ہے آپ کے دربار پر، تربت پر، اس میں آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا 18واں بیٹا بتایا جاتا ہے۔ پہلے مزار تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔
آج کل سیڑھیاں تعمیر کر دی گئی ہیں جن سے 300 فٹ اونچائی پر جانا آسان ہو چکا ہے۔ یہاں آپ کو ملبے میں نوادرات بھی ملیں گے، مٹی کے برتنوں کے قدیم ٹکڑے ملتے ہیں، انسانی ہڈیاں بھی ملتی ہیں، سکے اور مورتیاں بھی بعض اوقات ملتی رہی ہیں، لیکن یہ جگہ محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور ویسے بھی اس جگہ کو آثار قدیمہ سے زیادہ آثار قہر یا آثار تباہی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب یہ حالت ہے کہ بارشوں کی وجہ سے یہ عظیم سرمایہ ضائع ہوتا جا رہا ہے اور کوئی والی وارث نظر نہیں آتا۔ نارملی دیکھا جائے تو ایسے مقامات عالمی ورثہ ہوتے ہیں اور اقوام متحدہ کا ادارہ ان مقامات کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ چوبرجی کے قریب جب میٹرو اسٹیشن بن رہا تھا تو باقاعدہ مقدمہ ہوا تھا کہ 200 فٹ کے فاصلے پر کوئی تعمیرات نہیں ہو سکتی۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یہ قانون بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے، تو لیکن یہاں پر ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ اب وہاں جب میں نے دیکھا تو جگہ جگہ قلعے کی پرانی اینٹیں جو چپٹی ہوتی تھی وہ نظر آئیں، ٹھیکریاں نظر آئیں اور بہت کچھ آثار نظر آئے دیواروں کے کہ کسی زمانے میں وہاں دیواریں ہوتی ہوں گی، لیکن اب کوئی جگہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ محراب تھی یا دروازہ تھا یا فصیل تھی وغیرہ وغیرہ۔ اب آتے ہیں آپ کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے 18ویں بیٹے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف۔ میرا پہلا گلہ ان تمام یوٹیوبرز اور ٹک ٹاک والوں سے ہے جنہوں نے بغیر تحقیق کے آپ کو حضرت علی کا 18واں بیٹا مان لیا لوگوں کے کہنے پر اور لوگوں تک سچ نہیں پہنچایا۔ ابھی آپ یوٹیوب کا میرا ویڈیو چھوڑیں بے شک اور جا کے سرچ کریں تو جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو حضرت علی کا 18واں بیٹا بتایا گیا ہوگا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تربت پر بھی جو کتبہ لگا ہے اس میں حضرت علی کا 18واں بیٹا کہا گیا ہے، دربار کے باہر بھی جو سل لگی ہوئی ہے اس پر بھی حضرت علی کا 18واں بیٹا کہا گیا ہے، لیکن کوئی مصدقہ دلیل نہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ اکبر بادشاہ نے اصل تاریخ بری طرح مسخ کی اور جو تاریخ لکھی گئی وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی۔ اکبر بادشاہ کو شیر شاہ کا حکومت کا انداز تو پسند تھا، لیکن وہ اپنے باپ ہمایوں کی 2 بار شکست بھول نہ پایا تھا۔ شیر شاہ سوری کو کیونکہ اکبر بادشاہ دشمن سمجھتا تھا تو کیسے درست معلومات تاریخ میں لکھی جاتی۔ اگر آپ کو دلہ بھٹی کا معاملہ آپ نے سنا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ دلہ بھٹی ٹیکس کا باغی نہیں تھا، بلکہ اس کے باپ اور دادا کو اکبر نے دین الہی کی مخالفت کی وجہ سے شہید کیا تھا۔ بعد میں دلہ بھٹی نے عدم بغاوت بلند کیا تو اسے بھی شہید کرا دیا گیا، لیکن جو تاریخ اکبر کے دور میں لکھی گئی وہ ہمیں بتاتی ہے کہ لڑائی ٹیکس کی وجہ سے تھی اور وہ باغی تھا، اور کئی جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کردار تو پردی تھا، اس نام کا کوئی شخص تھا ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے تاریخ لکھی جاتی رہی ہماری۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پنجاب کے دریاؤں کے درمیانی علاقوں کو بار کہا جاتا تھا۔ آج بھی شاید آپ نے سنا ہو نیلی بار، ساندل بار وغیرہ۔ یہ اس وقت کے علاقہ غیر تھے، یہاں پر مغل بادشاہوں کا کوئی قانون لگتا نہیں تھا، باقی علاقوں پر مغل قانون لاگو ہوتا تھا اور ان کو بندوبستی علاقے کہا جاتا تھا، لیکن یہ علاقے علاقہ غیر کہلاتے تھے۔ یہاں مختلف قبائل بستے تھے اور یہ لوگ مغل بادشاہوں کا ظلم و ستم قبول نہیں کرتے تھے۔ شاید اسی طرح کا معاملہ حضرت تاج سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ان کی تاریخ کو مسخ کر دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ولایت حضرت علی سے ملتی ہے تو ہو سکتا ہے کبھی فرط محبت میں یا حالت جذب میں آپ نے خود کو فرزند علی کہہ دیا ہو۔ محبت میں سادہ لوگ اس بات کو نہ سمجھ پائے ہوں، اس لیے یہ بات غلط طور پر مشہور ہو گئی ہو۔ لیکن حضرت علی کے فرزند عبداللہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہی تاج سلطان ہیں، تو ان کی شہادت تو کربلا میں ہوئی تھی، یہ تو کوئی نہیں بتاتا۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو مجاور ہیں وہ بھی نہیں بتاتے۔ ایک تھیوری جو مجھے کافی حد تک درست لگتی ہے کہ مزار اقدس پر مافیا کا کافی پرانا قبضہ ہے، جنہوں نے مالی فوائد کے لیے ایک عظیم ہستی کے نسب پر جھوٹ باندھا ہوا ہے۔ آپ وہاں جائیں تو آپ کو اس بات میں واضح حقیقت نظر آئے گی اور آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ واقعی میں کہ ایک گروپ ہے جس نے ہر جگہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس مزار کو فی الفور محکمہ اوقاف کو دینا چاہیے اور آپ کے بارے میں درست معلومات کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔ جناب بلال زبیری نے اس سلسلے میں بڑی ریسرچ کی اور بہت ساری کتابوں اور رسائل اور قدیم جو نسخہ جات موجود تھے مختلف لائبریریز میں، ملتان میں اور لاہور میں، ان سے حقائق نکالے اور انہوں نے ثابت کیا کہ حضرت تاج سلطان دراصل تاج الدین سوری تھے، جو کہ شیر شاہ سوری کے کزن تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ شیر شاہ کے کزن اور افغان النسل تھے، تعلق سوری قبیلے سے تھا۔ مختلف کتب میں اس کے حوالے ملتے ہیں، البتہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے 18ویں بیٹے ہیں۔ اس حقیقت کے بتانے سے ہمیں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، لیکن اولیاء اللہ کے بارے میں دروغ گوئی
ایک انتہائی قابل مذمت بات ہے اور یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ محکمہ اوقاف کو اصل حقائق سامنے لانے چاہیے اور عوام الناس کو سچ اور حق بتانا چاہیے۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ جو میں نے بات کی اس کے حوالے اسکرین پر چل رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنی جانب سے کوئی بات نہیں گھڑی۔ بے شک یہ آپ کو شاید نئی بات لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک مافیا کا گروپ نظر آتا ہے جنہوں نے عوام سے حق چھپایا ہوا ہے۔ البتہ جلد یا بدیر حق سامنے آ کر رہتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔